دیکھیں کوئی بھی شخص پوچھتا ہے، کہتا ہے یا بتاتا ہے، یا آپ سوال کرتے ہیں جی قبر کسے کہتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ گڑھا قبر ہے، کوئی شخص کسی قسم کا، تو دیکھیں ہمیں اس کے ساتھ کسی قسم کا جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مثال کے طور پر مجھے اگر کوئی کہتا ہے جی، میں پوچھتا ہوں جی قبر کسے کہتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ گڑھا قبر ہے، تو میں اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کروں گا، بلکہ میں کیا کہوں گا، میں کہوں گا جی دیکھیں آپ کس بنیاد پر اس گڑھے کو قبر کہہ رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، میں کس بنیاد پر آپ کی بات کو مان لوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، آپ کی بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، یعنی میں کس بنیاد پر آپ کی بات کو مان لوں؟ کیونکہ بات تو صرف اور صرف اسی کی مانی جائے گی جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو ہمارا کریٹر ہے۔ اب اگر تو آپ میرے کریٹر ہیں تو میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں، تو ظاہر ہے سامنے والا کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں جی تمہارا کریٹر ہوں، اگر وہ کہے گا اسے پروو کرنا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا۔ تو اب اگر وہ کریٹر ثابت نہیں ہوتا تو اس کی بات کیوں مان لی جائے گی؟ لہذا سے کہا جائے گا جب آپ میرے کریٹر ہو ہی نہیں، میرے خالق و مالک ہو ہی نہیں، تو میں آپ کی بات کیوں مان لوں، کیسے مان لوں؟ یعنی اگر آپ میرے خالق و مالک نہیں ہو، اس کے باوجود میں آپ کی بات مانتا ہوں، تو میں نے تو شرک کر دیا، میں نے تو آپ جو مقام میرے خالق و مالک کا ہے میں نے وہ مقام آپ کو دے دیا، لہذا میں مشرک نہیں ہوں، میں یہ جرم نہیں کر سکتا۔ اچھا، نمبر 2، آپ کی بات کو ایک اور بنیاد پر بھی ایک اور بھی بنیاد ہے جس بنیاد پر مانا جا سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ خالق و مالک اگر کوئی نمائندہ بھیجے تو اس کے نمائندے کی بات کو مانا جا سکتا ہے، لہٰذا کیا آپ خالق و مالک کے نمائندے ہو، یعنی اس کے بھیجے ہوئے ہو؟ تو یہ بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، وہی کہے گا جو واقعتاً ہوگا۔ کیوں؟ زبان سے کہنا تو آسان ہے، آپ اگر کہتے ہیں میں خالق و مالک کا نمائندہ ہوں تو آپ کو ثابت بھی کرنا پڑے گا۔ کیسے ثابت کرنا پڑے گا؟ ثابت اس طرح سے کرنا پڑے گا کہ ایک بندہ کہے جی میں خالق و مالک کا نمائندہ ہوں، اور اس سے اگر کوئی سوال کیا جائے وہ سوال سے گھبرا جائے، سوال ہی پتہ نہیں ہوتا، کیا خالق و مالک سوالات سے گھبرائے گا؟ ممکن نہیں۔ خالق و مالک کے نمائندے کی پہچان کیا ہے؟ اس میں خالق و مالک نظر آئے گا، کیا العزیز الحکیم، العلیم الحکیم، العزیز العلیم الحکیم الصبور، اس کے اندر وہ تمام کی تمام خالق والی صفات موجود ہوں گی۔ تو اب یعنی کہ جو بھی قبر کو، اس گڑھے کو قبر کہہ رہا ہے، اگر وہ خالق و مالک نہیں ہے، خالق و مالک کا نمائندہ بھی نہیں ہے، تو کس بنیاد پر آپ کی بات کو مان لیا جائے؟ ہاں، ایک تیسری صورت موجود ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو خالق و مالک کی بات ثابت کر دیں، یعنی آپ اپنی بات کو حق ثابت کر دیں، میں آپ کی بات کو مان لوں گا۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ گھڑا جو ہے یہی قبر ہے، نہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے، نہ وہ خالق و مالک کا نمائندہ ہے، اور نہ ہی وہ اپنی بات کو حق ثابت کرتا ہے، الٹا وہ دباؤ ڈال کر اپنی بات منانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا دباؤ ڈالتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ بڑوں کو یہی کہتے سنا، اکثریت یہ کہہ رہی ہے، لہذا اس لیے تم بھی مانو، یا فلاں کتابوں میں لکھا ہے، فلاں جگہ پر لکھا ہے، فلاں نے کہا، یہ ہے وہ ہے۔ تو پھر ایسی کسی بھی صورت میں کسی بھی بنیاد پر اس کی بات نہیں مانی جائے گی، نہ مانی جا سکتی ہے۔ اس کے باوجود اگر اس کی بات کو مانا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اس کو خالق و مالک کا شریک مقرر کر دیا، آپ نے خالق و مالک کے مقابلے پر اسے ترجیح دے دی۔ اب جب آپ نے خالق و مالک کے اوپر اسے ترجیح دی، اس کا شریک بنا دیا، اس بات کو آپ نے مان لیا، تو اب جب ایک غلط بات مان رہے ہیں تو غلط بات کو مان کر کیا آپ منزل پر پہنچ جائیں گے؟ کیا آپ سیدھے رستے پر قائم رہ سکیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر آپ کہیں کہ کہیں نکل جائیں گے، آپ کا انجام کیا ہوگا؟ غلط رستہ لینے والے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، انجام کیا ہوتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا دیکھیں قبر کیا ہے، قبر کیا ہے، اس کو جاننا ہے تو آپ ایسا کریں، آپ کا جو خالق و مالک ہے اس سے سوال کریں کہ اے میرے رب، مجھے یہ جواب دے، مجھے یہ بتا کہ قبر کیا ہے۔
اب اگر تو خالق و مالک اس گڑھے کو قبر قرار دے تو پھر کوئی ٹھیک ہے، یہ گھڑا قبر. لیکن اگر خالق و مالک اس گھڑے کو قبر نہیں قرار دیتا تو پھر آپ کس بنیاد پر اسے قبر ماننے کو جو ہے وہ تلے ہوئے ہیں؟ یا پھر کس بنیاد پر اس گھڑے کو قبر مانا جا سکتا ہے؟ اور پھر اس کے باوجود اگر کوئی اس گھڑے کو قبر مانتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے پھر وہ حق کا کفر کرے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ وہ بیوقوف ہونے کا ثبوت نہیں دے گا تو اور کیا کرے گا؟ جی. تو قبر کو جاننا